نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے اس کو مکمل ضابطہ حیات ہمارے لیے اتارا، اور اس قرآن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلی آیات مبارکہ میں جو پڑھا اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ ہم نے 244 نمبر آیت میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں وہ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ان سب کے نیتوں کو جاننے والا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے سب سے افضل عمل ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہم مزید دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہم کس طرح تعاون کر سکتے ہیں، جہاد کرنے والوں کے لیے ہم کون سی چیزیں مہیا کر سکتے ہیں۔ جہاد تو چند افراد کرتے ہیں، لیکن پوری امت جو ہے ان کے ساتھ شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑی ہو سکتی ہے، اور جب پوری امت مجاہدین کے ساتھ ہوگی تو یقین کریں اللہ رب العزت کی فتح بھی انہیں کو نصیب ہوگی، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی بلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے دریغ نہیں کرتے، اور جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے بھی بہت ہی فضیلتوں والے درجات رکھے ہوئے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کون ہے، ذلذی وہ جو، یقرض اللہ قرضہ دے دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا قرض حسنا، فیضاعفہ سو وہ بڑھا چڑھا کر دے اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرہ کئی گنا، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہی، یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط اور وہ کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ پر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یقرض قرضہ دے، قاف را دعات اس کا روٹ ورڈ ہے، فیضاعفہ سو وہ بڑھا چڑھا کر دے اس کو، دعات عین فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اضعافاً کئی گنا، دعات عین فا اس کا روٹ ورڈ ہے، یقبضو تنگی کرتا ہے، کاف با دعات اس کا روٹ ورڈ ہے، ویبسطو اور کشادگی پیدا کرتا ہے، باسین تو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم اس کے مختصر سی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دے، سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
कर्जन हसनन, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्जा हसना दे? इसकी क्या वजाहत है? कर्जा हसना से अल्लाह ताला की राह में खर्च करना मुराद है। अल्लाह ताला के रास्ते में जंग के लिए माल खर्च करने की जरूरत पेश आती है, इसलिए अल्लाह ताला माल खर्च करने की रगबत और शौक दिलाया और अपने जिम्मे कर्जा करार दिया, ताकि जितना हो सके नेकी के कामों में, खास तौर पे जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए खर्च करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्जा दे और अल्लाह ताला की रजा के लिए खर्च करे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन को ये एक तरह की बहुत बड़ी नेमत अता की। जिनके पास माल है, अगर वो अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हैं तो समझ लें अल्लाह ताला ने उनके माल को कबूल किया है। और जो माल होने के बावजूद अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों तरह का अजाब है। दुनिया में वो कंजूसों की तरह अपने माल को समेटते हुए जिंदगी गुजार देते हैं, और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मालदार की हैसियत से उनसे हिसाब लेगा कि तुमने पैसा कहाँ पे खर्च किया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हैं, असल में उनका जो है माल वो ही होता है, या जो वो खा लेते हैं या वो अल्लाह के रास्ते पे देते हैं। जो वो पीछे अपने आबाओ अजदाद के लिए, अपने औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए छोड़ जाते हैं, वो उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। असल माल वही है जो अल्लाह के रास्ते पे उन्होंने खर्च कर दिया। अब ये सोचना है कि हमें अपने लिए क्या बचाना है। जो हम अल्लाह के रास्ते पे खर्च करेंगे, हमारे लिए तो असल माल वही होगा। अगर हम कंजूसी करेंगे, अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हुए डरेंगे, जिहाद फी सबिलिल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए डरेंगे, देखें अगर हम मुजाहिदीन की मदद नहीं करेंगे माल के साथ, तो वह कैसे मुसलमानों का दिफा करेंगे? वो कैसे मुसलमानों के बच्चों को, औरतों को बचा सकेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें माल दिया है तो हम अल्लाह को कर्जा दें। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि आप मुझे दे दो और उसका जो है मैं रोजे क़यामत आपको बदला दूंगा, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में भी उसका बदल अदा फरमाएगा, उसको कई गुना बढ़ा के अता करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। अल्लाह ताला जो काम और जिस बारे में फैसला फरमा देता है, अल्लाह ताला वो जरूर सादर फरमाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुसलमानों को, मोमिनीन को तरगीब दिलाई है कि अल्लाह के रास्ते पे खर्च करो। अपना माल जो है वो अल्लाह के रास्ते पे तुम दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उसको कई गुना लौटा देगा। कभी माल की सूरत में ही, और कभी औलाद की नेमत की सूरत में, और कभी जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती की सूरत में। हम अक्सर ऐसे होता है कि हम बीमार होते हैं तो तब हम अपने जो है सदका निकालते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम रूटीन में अपने घर में एक सदका बॉक्स रखें, और उसमें रूटीन में बेशक 10 रुपीज ही क्यों ना हो, हम लाजमी अपने घर का सदका निकालें। अपने माल का, अपनी औलाद का, जितना हमसे तौफीक हो सके हम कर्जा अल्लाह को दें। अल्लाह ताला हमसे मांग रहा है, अल्लाह ताला के खजानों में कमी तो नहीं है। अल्लाह ताला ये क्यों मांग रहा है? सिर्फ इसलिए कि जो मुसलमान है वो अल्लाह के रास्ते पे खर्च करे, उसका दिल नरम हो। आप यकीन करें, जो लोग अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हैं और जो खर्च नहीं करते, उन दोनों के दिलों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे ही जो लोग अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हैं, उनका दिल नरम हो जाता है। उनको महसूस होता है कि हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, या हम मुजाहिदीन की मदद कर रहे हैं, जिहाद के लिए कुछ भेज रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारा कबूल फरमा रहा है। और एक बात बहुत अहम, बहुत ज्यादा अहम ये है कि अल्लाह के रास्ते पे वही माल खर्च करता है और अल्लाह उसी का कबूल करता है जो जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है। हम लाख कोशिशें कर रहे हैं, हम लाख मैसेजेस कर रहे हैं, हम लाख लोगों को तरगीब दिलाएं, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की तौफीक नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकोगे।
اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے، ہمارا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نیچے والا ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے۔ تو دعا کیا کریں اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنائے، کیونکہ ہم جب اللہ کے راستے پہ مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزتوں والا مقام عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جتنی بھی کسی کے پاس دولت ہو، اگر اس کے معاشرے میں عزت نہیں ہے تو اس کی دولت اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے پاس مال کم ہے لیکن معاشرے میں آپ کی عزت ہے، چار لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ سے اچھا حسن سلوک کرتے ہیں اور آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، تو سمجھ لیں آپ نے اس دنیا میں آنے کا مقصد پا لیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بہن بھائیوں کا اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کو اس دنیا میں اور آخرت میں عزتوں والا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ اس کو اس دنیا میں عزتوں والا مقام نہ ملے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جہاں وہ جائے، جس محفل میں وہ جائے، اس کو وی وی آئی پروٹوکول ملے۔ تو وی وی آئی پی پروٹوکول تب ہی آپ کو ملے گا جب آپ اللہ کے راستے پہ خالصتاً نیکی کا جذبہ لے کے اللہ کو قرضہ حسنہ دیں گے۔ قرضہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ قرضہ حسنہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا مراد ہے۔ قرضہ حسنہ سے مراد ایسا قرض ہے جو خالصتاً نیک جذبے کے تحت اللہ کے رضا کے لیے، اس کی رضا کے بدلے کی خواہش کے لیے دیا جائے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، بغیر کسی ریاکاری کے۔ اس طرح کا مال جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ اس کا قرض قرار دیتا ہے۔ یعنی کہ ہم کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کام ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر مالدار یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، یہ میرے پاس ایک طرح کی اس کی امانت ہے اور اس کی امانت میں سے ہی اس کو لوٹاؤں گا تو مجھے کئی گنا بڑھا کے دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو قدم اٹھایا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور جو لوگ ریاکاری کے لیے، واہ واہ کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہی واہ واہ دیتا ہے جتنا وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، ہم اپنی نیتوں کو پہلے درست کریں کہ ہم نے اللہ کے راستے پہ مجاہدین کے لیے یا کسی غریب کے لیے ہم نے اگر کچھ دینا ہے تو اس طرح دیں کہ ایک دوسرے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کو وہ چیز بھی مل جائے اور وہ ہمارے لیے دل سے دعائیں کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی غریب کی دل سے دعا لینی۔ اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا ہے۔ ہمیں اترانے کا یا ہمارے اندر ریاکاری آنے کا یا غرور یا تکبر آنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مال دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی ضرورت پوری کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، ہم اس کام کو اگر کر رہے ہیں، اگر ہم خالصتاً نیت کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کسی اور کو ہماری جگہ لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کام رکے گا تو نہیں، یہ تو قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تقسیم کی ہے، کچھ غریب ہیں کچھ امیر ہیں، کس لیے کیے ہیں؟ اسی لیے کیے ہیں نا کہ جو مالدار ہے وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے غریب لوگوں کا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا حصہ نکالیں۔ اب وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو جائے یا غریب بہن بھائی ہیں ان کے لیے کچھ راشن کپڑے وغیرہ کا انتظام ہو جائے، کسی بچی کی شادی کروا دیں، یہ سارے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں اور زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو پکیزہ مال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مال کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، سو اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دیتا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ ثواب میں اضافہ خرچ کرنے والے کی نیت، حالت، خرچ کرنے کے لیے ضرورت اور فائدے کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم اگر کسی پہ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری نیتیں دیکھے گا۔ اگر تو ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ اپنے اندر عاجزی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عاجزی کو قبول کر اور ہمارے مال کو قبول کر، اور جن کو ہم دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ ایسے پیش کریں کہ جیسے ہم ضرورت مند ہیں اور وہ جو ہے ہماری ضرورت پوری کرنے آئے ہیں۔ حقیقت تو ایسے ہی ہونی چاہیے نا کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہم اپنی ضرورت کے تحت، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے تحت ہم اپنا مال جو ہے غریب کو دے رہے ہیں، اور حقیقت میں ہم غریب ہیں۔ ہم تو اس کی دعاؤں کے لیے، اس کے یعنی کہ کہہ لیں کہ نیکی کی دعا کے لیے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کے لیے سارا مال خرچ کرتے ہیں کہ اس غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول کرے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم جس کو دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہمارا غلام ہے اور اس کو اب ہماری مزاج کے مطابق کام کرنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس کے لیے ہم کچھ کریں اس کو ذرا سا بھی یہ نہ ہو کہ یہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑے حسن سلوک کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو کچھ بھی دینا ہے تو وہ عطا کریں ان کو، تاکہ اللہ رب العزت آپ کی عاجزی دیکھتے ہوئے آپ کو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا کریں۔ یہ مزہ ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کا۔ مجبوری کے تحت، خدا نہ خواستہ کسی کو چوٹ لگے، کسی کو کچھ ہو گیا، تب تو ہم خرچ کرتے ہی کرتے ہیں، وہ مجبوری بن جاتی ہے، وہ ہمارا کہہ لیں کہ ایک جیسے گلے میں پھندا پھنس گیا ہے۔ اب ہم جب تک وہ صدقہ نہیں کریں گے، خیرات نہیں نکالیں گے گھر کی، تو وہ ٹلے گی نہیں بلا۔ ہمیں پتا ہوتا اب بلا ہم پہ آ گئی، مصیبت آ گئی ہے، ہم نے اس کو ٹالنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے۔ حقیقت میں یہ ہونا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پہ نزول فرماتے ہیں اور دونوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو آج تیرے راستے میں خرچ کرے گا اس کے مال میں برکت عطا فرمانا، اور جو خرچ نہیں کرے گا اس کی برکت اٹھا لینا۔ یعنی کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، جان میں اور صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت اٹھا لے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی برکت والا کام نہ ہو۔ تو سوچیں جب روزانہ فرشتہ ہمارے لیے دعا گو ہوگا تو ہم 10 روپے نکالتے ہوئے ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آج کل تو جس طرح کا مہنگائی کا دور ہے، اگر سوچا جائے تو 100 روپیز بھی نکالیں تو کوئی مشکل والی بات نہیں۔ ایک 100 روپیز تو بچے بھی آج کل استعمال کر رہے ہیں، اور 10 روپیز تو آج کل فقیر بھی نہیں دے رہا۔ تو اگر کچھ بھی نہیں ہے گھر میں تو آپ کچھ نہیں تو آٹا ہی گھر کا جو ہوتا ہے، انسان ہر گھر میں آٹا تو ضرور ہوتا ہے، کچھ راشن کا سامان ہوتا ہے، کچھ آٹا ہوتا ہے، وہ نکال کے ایک سائڈ پہ رکھتی رہے۔ جب دیکھیں کہ یہ 5 کلو یا 10 کلو ہو گیا ہے یا 2 کلو بھی ہو گیا ہے تو وہ کسی غریب کو دے دیں، سب سے بہترین کام ہے۔ روزانہ ہم ناشتہ بناتے ہیں، ناشتے میں اگر فرض کریں کوئی پراٹھا کھاتا ہے تو وہ آٹا بھی تو گوندھا ہے نا، تو وہ تھوڑا سا صبح کے ٹائم اگر وہ نکال لے گا تو وہ اپنا ایک کہہ لیں کہ بیگ بنا لے، کوئی شاپر لے لے، اس کے اندر وہ جمع کرتا رہے، جب اس کے پاس اتنا ہو جائے کہ کسی کو 2 ٹائم کا کھانا ایزیلی بن سکے تو وہ اس آٹے کو کسی کو دے دے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہماری جو دادیاں تھی نا، وہ اسی طرح کے کام کرتی ہوتی تھی، تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی تھی جب بھی انہوں نے آٹا گوندنا۔ میری دادی اماں مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے یہی کام کرنا نا، ہم گاؤں میں جایا کرتے تھے تو بڑی ہمیں حیرانگی ہوتی تھی۔ ہماری دادی اماں یا ہماری پھپھو جب بھی کھانا بنانے لگتی تھی تو وہ سب سے پہلے تھوڑا سا آٹا اس میں سے، خشک آٹے میں سے تھوڑا سا آٹا نکال کے ایک سائڈ پہ رکھ لیتی تھی، تو کوئی فقیر آ جاتا تو اس کو اسی ٹائم وہ دے دیتی، اگر نہیں آتا تو وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتی۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، اس طرح ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا ہوں گی۔ اور سوچیں پہلے دور میں جب ہمارے بزرگ اس طرح کے کام کرتے تھے نیکی والے، تو ہمارے گھروں میں برکتیں تھیں، اتفاق تھا، حسن سلوک تھا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت والے معاملے کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اب ڈسپوزیبل چیزیں آ گئی، اور جیسے ہی وہ استعمال کرتے ہیں وہ پھینک کے رکھ دیتے ہیں، کوڑے میں دان میں پھینک دیتے ہیں۔ ایسے ہی رشتے ہو گئے، جب ضرورت ہو اس کو بلا لیا، جب ضرورت نہ ہو تو تم کون اور میں کون۔ تو ایسے میں برکتیں ختم جیسے ہوئی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں، ہمارے رشتوں میں محبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اور ایک دوسرے سے خیال رکھنے والا بنا دے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں قرآن حکیم کا کیا موقف ہے؟ انفاق سے مال کم نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6592۔ انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے نام قرضہ حسنہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو ابو داحین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرضہ مانگا ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولے، یا رسول اللہ ذرا ہاتھ تو دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ میں دے دیا، تو وہ بولے، میں نے قرضے کے طور پہ اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو دیا، جس میں 6 کھجور کے درخت ہیں، اور اس میں ام داحہ اور اس کے بچے بھی رہتے ہیں، یعنی کہ اپنی بیوی بچوں کا ذکر کیا۔ پھر باغ میں آ کر اپنی بیوی سے کہا، یہاں سے کچھ سامان اٹھا لو، میں نے یہ باغ اللہ کو قرضہ میں دے دیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے والے کا جو ضامن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی خود ہی ہوتا ہے، اور جس کا ضامن اللہ تعالیٰ بن جائے، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اٹھا لے، تو اس پہ کوئی شک و شبہ والی بات نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا، دنیا میں بھی برکتیں اور آخرت میں بھی بے حساب اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا نصیب ہوگی۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک اونٹنی لے کے آیا جس کی مہار ڈالی ہوئی تھی۔ عرض کیا کہ یہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 اونٹنیاں ہوں گی جس کی مہاریں ڈالی ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4897۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بشارت دی کہ تم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس اونٹنی کی مہار یعنی کہ اس کی نکیل ڈال کے اس کو تیار کر کے لے کے آئے ہو، اللہ رب العزت قیامت والے دن 700 اونٹنیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ مال کا گھٹنا اور بڑھنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان حرص اور بخل کی وجہ سے غنی نہیں ہوتا۔ دولت مند اور فقیری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ اس کی حکمت ہے، ہم اس کی حکمت کو نہیں جان سکتے۔
ایک پنجابی شاعر نے بہت خوبصورت نظم لکھی جس کا مختصر سا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انگور کی بیل بنائی ہے جس میں کھٹے بھی ہیں میٹھے بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی کو بہت عطا کرتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، اور کسی کو اتنا دیتا ہے کہ اس کے جو کتے ہوتے ہیں وہ بھی دودھ اور دیسی گھی اور اس پہ ڈرائی فروٹ پہ پال رہے ہوتے ہیں. اور کسی کے گھر میں اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اس کے بچے جو ہیں کچی لسی ہی پی سکیں. اور کسی کو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی کہ اتنا خوبصورت انسان. اور کسی کو اتنا کم شکل عطا کرتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو دوبارہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. کسی کو اتنا مال دیتا ہے کہ وہ سونے سے پیلے ہو جاتے ہیں. اس کے پاس اتنا گولڈ ہوتا ہے. اب ادھر دیکھیں، کویت والی سائڈ پہ دیکھیں، ان کے جو بادشاہ ہیں ان کے واش روم تک گولڈ کے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے ایروپلین تک گولڈ کے بنائے ہوئے ہیں. ان کی کاریں کیا، ہر چیز ان کے پاس گولڈ کی ہے. اور کچھ اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس ایک ٹاپس کی جگہ بھی گولڈ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. نہ تو انسان کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی انسان اگر کنجوسی کرے گا تو وہ مالدار ہو سکے گا. ہاں، اگر مالدار ہونا ہے تو اگر کم ہے تو اسی میں سے اللہ کا حصہ نکال لے، اللہ کو قرضہ دے. کسی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قول میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ تنگ دستی کی شکایت ہے تو اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرنا شروع کر دیں. اللہ کے راستے پہ آپ جیسے جیسے مال خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے گا. آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے. بس یہ ہے کہ اپنے دل کو سمجھانے کی بات ہے. امیری غریبی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. نہ ہم اپنی ہمت سے امیر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی سستی کی وجہ سے یا اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہوئے ہم غریب ہو سکتے ہیں. اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جمع کیا ہوا مال کام نہیں آئے گا، یہ تو سبھی جانتے ہیں. اگر امیر بھی اس دنیا سے چلا گیا تو وہ بھی خالی ہاتھ گیا، اور اگر غریب گیا تو وہ بھی خالی ہاتھ گیا. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری قبروں کے اندر نہ تو روشن دان ہے، نہ دراز ہے، نہ کھڑکیاں ہیں، نہ الماریاں ہیں، نہ ہماری کفن کے اندر کوئی پاکٹ ہے جس کے اندر ہم مال رکھ سکیں. پچھلے دنوں ایک پکچر وائرل ہوئی. کویت کا جو شیخ تھا سب سے بڑا، جو بہت زیادہ امیر تھا، جس کے واش روم تک گولڈ کے بنے ہوئے تھے، اس کی قبر دکھائی گئی اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا سب سے امیر انسان تھا. اور دیکھ لیں، جگہ اس کو اتنی ہی ملی جتنی غریب کو ملتی ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ ملنا وہی ہے جو قسمت میں ہے، اور اتنی ہی جگہ آپ کو ملنی ہے. انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، اپنی صحت تک خراب کر لیتا ہے. آخر میں کیا حصے آتا ہے؟ 2 گز زمین کا ٹکڑا. بس اگر ہم اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو کشادہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو روشنائی سے بھرنے کی کوشش کریں تو یہ ممکن ہے. اگر ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اپنا مال خرچ کریں، اور یقین کریں جیسے جیسے آپ مال خرچ کریں گے آپ کے دل کو اطمینان پہنچے گا، آپ کو سکون ملے گا کہ شکر الحمدللہ میں اس لائق ہو گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے چن لیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو دے رہے ہیں تو یہ احسان ہے یا ہمارے لیے یہ عام سی بات ہے. ہرگز نہیں. اب دیکھیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ سے 100 سے ابو اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ہماری جو ڈونیشن والی جو ٹیم ہے وہ بہت مختصر سی ہے. چند ایک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے 100 میں سے چند ایک کو چنا ہے. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کا مال کو پاک کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا.
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हम उसके रास्ते पे निकले हैं। अल्लाह ताला को मालूम है हमारी नीयतें, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमेशा खालिसतन उसकी रजा के लिए काम करने वाला बना दे। हमें रियाकारी और ऐसे कामों से दूर रखे जिसमें दुनियावी इज्जत शामिल हो जाए, दुनियावी मशहूरी शामिल हो जाए, या हमें ये हमारे दिल में आ जाए कि हम लोगों के अंदर मशहूर हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारी अदना सी कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, और अल्लाह ताला ही तंगी और कशादगी पैदा करता है। इससे क्या मुराद है? इंसान को बसा औकात ये ख्याल आता है कि अल्लाह के राह में खर्च करने से वो मुखलिस हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हम इस वहम को दूर फरमाया है और फरमाया है वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, यानी कि जिसका रिज़्क़ चाहता है वसी कर देता है, जिसका चाहता है वो तंग कर देता है। ये मामला सिर्फ उसी के हाथ में है, और तमाम अमूर का दारो मदार उसकी जात पर है। बचा बचा कर रखने से रिज़्क़ बढ़ता नहीं, और खर्च करने से घटता नहीं है। बेशक वह इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ लौटाए जाओगे, कह के क्या समझाया गया? वह इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, ये कह के समझाया गया जो खर्च करोगे वो जाया नहीं होगा, बल्कि एक दिन आने वाला है जब अपनी पेश की हुई अशिया पूरी बल्कि ज्यादा अजाफे के साथ कई गुना वसूल कर लोगे। अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की पूरी जजा देगा। दुनिया को छोड़कर अल्लाह ताला के पास जाना, फिर जोरों शोर से जिहाद करे, जाने भी पेश करे, माल भी दे। जिंदगियां महदूद हैं, रिज़्क़ मुकर्रर है। जुरात वाली जिंदगी, आजाद जिंदगी गुजारें, दुनिया की गुलामी छोड़ें और एक अल्लाह की गुलामी इख्तियार कर लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी गुलामी में कबूल फरमाए। ये थी आज की हमारी आयत मुबारका, जो बहुत ही खूबसूरत थी। हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं। हम अगर चाहते हैं कि हम इस दुनिया में बारोब शख्सियत के मालिक बने, तो अल्लाह के रास्ते पे खर्च करना शुरू कर दें। यकीन करें, अल्लाह ताला आपका रोब उन लोगों के दिलों में भी डाल देगा जो आप लोगों से चिढ़ते हैं या आप लोगों से बैर रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत दफा आजमा के देखा। मैं इतनी नेक नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत ज्यादा मेहरबानी है हम पे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऐसे लोगों को भी अपने सामने झुकते हुए देखा, और डर के बात करते हुए देखा, जो लोग मेरे पीठ पीछे मुझे बुरा कहा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज वही लोग अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछते हैं, और खुशी होती है, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अगर मुझे इस लायक बनाया है तो मुझे मेरे अंदर वो आजी भी पैदा फरमा, ताकि मैं लोगों के हमेशा काम आती रहूं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ लौटाने वाला जो है, आ, अपनी तरफ लौटाए जाने का जो ख्याल है हमेशा हमारे दिलों में रखे। हमें हमेशा अपनी मौत को याद रखना है, और जो इंसान अपनी मौत को याद रखता है वो ना इस दुनिया में कुछ गलत करता है और ना किसी के साथ गलत करता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल को कबूल फरमाए, हमारी भूल चूक को मुआफ फरमाए। अगर हमसे कोई कमी कोताही हो गई है तो हमें मुआफ फरमाए। अल्लाह ताला हमें रियाकारी से बचाए। अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हम उसकी तकसीम में राजी हो जाए। आमीन सुम आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।